سلمان صفدر نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملاقات کے بعد مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہمراہ عمران خان کی رہائشی حالت کے معائنے کے لیے لے جایا گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ عمران خان ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں ان کی اہلیہ سے طے شدہ ملاقات کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل مجھے ایک احاطے میں لے گئے جسے سیل بلاک کہا جاتا ہے، جو اڈیالہ جیل کے اندر تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ مذکورہ احاطہ بنیادی طور پر عمران خان کے لیے مخصوص ہے اور اسے اضافی حفاظتی انتظامات کے ساتھ محفوظ بنایا گیا ہے، جن میں خاردار تار کے ساتھ موجود 12 فٹ اونچی دیوار بھی شامل ہے۔ مزید پوچھنے پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا کہ اس احاطے میں عمران خان کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے 24 گھنٹے کی بنیاد پر 5 وارڈرز اور 1 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تعینات ہیں، جو مختلف شفٹوں میں فرائض انجام دیتے ہیں۔ داخل ہوتے ہی احاطے کے اندر تقریباً 12 بائی 30 فٹ کا لان دیکھا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ عمران خان دن کے اوقات میں سورج کی روشنی، کھلی ہوا، ورزش اور چہل قدمی کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں۔ معائنے کے دوران میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری اور منظم تھی اور سیل بلاک میں تقریباً 4 سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے۔ اس کے بعد مجھے سیل بلاک کے کچن میں لے جایا گیا، جس کے مرکزی دروازے کو لاک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کچن کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ وہاں برتن، کٹلری اور کھانا پکانے کے انتظامات موجود تھے۔ مزید یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر غذائی اشیاء بند ڈبوں میں محفوظ کی گئی تھیں، جن میں مسالے اور خشک میوہ جات بھی شامل تھے۔ تاہم صفائی کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ بہتری کی کچھ گنجائش موجود ہے اور یہ بات معائنے کے وقت سپرنٹینڈنٹ جیل کے نوٹس میں لائی گئی۔ کچن سے گزرنے کے بعد مجھے تقریباً 16 بائی 70 فٹ کے ایک کھلے مقام پر لے جایا گیا، جس کا فرش سیمنٹ کا بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ آسمان کے لیے کھلی تھی، لیکن اسے 4 دیواری سے گھیرا گیا تھا اور اوپر کی جانب لوہے کی سلاخوں اور جالی سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ عمران خان اس جگہ کو بھی چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملحقہ 7 ایک جیسی اور 0 سے 6 تک نمبر شدہ کوٹڑیاں موجود تھیں، جن میں سے ہر ایک کا سائز تقریباً 8 بائی 10 فٹ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس حصے تک رسائی محدود ہے اور صرف عمران خان اور ان کے مقرر کردہ مشقتی کو ہی اجازت ہے۔ مزید یہ بتایا گیا کہ اگرچہ عمران خان سیل نمبر 2 میں قید ہیں، لیکن انہیں ملحقہ ایک کوٹھڑی غسل کے لیے اور اپنی ایکسرسائز بائک رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد مجھے سیل نمبر 2 میں لے جایا گیا، جہاں عمران خان قید ہے۔ کوٹھڑی کے دروازے پر لوہے کی سلاخوں کا ڈھانچہ موجود تھا، جس پر ہوا سے بچاؤ کے لیے پلاسٹک کی چادر لگائی گئی تھی۔ سلمان صفدر کے مطابق کوٹھڑی کے اندر میں نے ایک چھت کا پنکھا، ایک ہیٹر، 2 میز، 3 ہائی وولٹیج بلب، ایک دیوار کی گھڑی، ایک بیڈ، ایک کرسی اور ایک چھوٹا ریک دیکھا۔ دیوار پر 32 انچ کا ٹیلی ویژن نصب تھا، تاہم جب میں نے اسے چلانے کی درخواست کی تو معلوم ہوا کہ وہ خراب ہے اور کام نہیں کر رہا ہے۔ کوٹھڑی کے اندر کوئی الماری موجود نہیں تھی، جس کے باعث عمران خان کے زیادہ تر کپڑے 5 ہینگرز پر لٹکائے گئے تھے۔ مزید معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ کوٹھڑی میں فراہم کی گئی کرسی بھی غیر آرام دہ ہے۔ کوٹھڑی کے معائنے میں جو بستر دیکھا گیا وہ ایک سنگل بیڈ، گدے، 4 تکیوں اور 2 کمبلوں پر مشتمل تھا۔ مزید یہ بھی دیکھا گیا کہ بیڈ کے نیچے 5 جوڑے جوتے یا اسپورٹس شوز رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر سرمئی رنگ کا کارپیٹ میٹ بچھا ہوا تھا۔ ذاتی استعمال کی اشیاء اور سامان موجود تھا، جن میں جائے نماز اور تسبیح شامل تھی۔ 2 تولیے بھی موجود تھے اور کوٹھڑی میں تقریباً 100 کتابیں دیکھی گئیں جو ایک میز پر رکھی تھیں۔ ان کے ساتھ سیب، 2 ڈمبل اور ذاتی نگہداشت کا سامان موجود تھا، جس میں ٹیشو پیپر، ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیو کرنے کا جیل اور شیو کرنے کی کٹ شامل تھی۔ کوٹھڑی کے اندر تقریباً 4.5 بائی 4.5 فٹ کا بیت الخلاء موجود تھا، جو 5 فٹ اونچی دیوار سے الگ کیا گیا تھا اور اس پر چھت نہیں تھی۔ بیت الخلاء کے باہر ایک واش بیسن موجود تھا، جس میں گرم اور ٹھنڈے پانی دونوں کی سہولت دستیاب تھی اور ساتھ آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ صفائی کے حوالے سے بیت الخلاء کی حالت میں کچھ بہتری کی گنجائش دیکھی گئی۔ ہواداری کے حوالے سے کوٹھڑی میں تقریباً 2 بائی 2 فٹ کے 2 روشن دان موجود تھے، جو چھت کے مخالف کونوں پر واقع تھے اور کراس وینٹیلیشن فراہم کرتے تھے۔ تاہم بیت الخلاء کوٹھڑی کے اندر واقع ہے، اس کے باوجود کوئی ایگزاسٹ سسٹم نصب نہیں کیا گیا۔ سلمان صفدر نے تجاویز دیتے ہوئے لکھا ہے